جماعت اسلامی کی بھی مرضی کے بغیر یہ کام ہو رہا ہے، لیکن الخدمت تو خدمت کر رہی ہے نا. یہ کہہ کر ہم اپنی خدمت تو نہیں چھوڑ سکتے کہ ہماری مرضی کے بغیر آپریشن ہو رہا ہے. تو جب ایک این جی او یہ کام کر سکتی ہے تو صوبائی حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ لہٰذا یہ عذر لنگ ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر. اگر وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اس کو آپ ٹیک اپ کریں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کریں ضرور. لیکن جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو اس طرح سے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی تمام تر جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں، اور ان کی جتنی مدد ہے وہ بھی یقینی بنائیں، اور زر تلافی اور جو بھی انفراسٹرکچر میں امپرومنٹ کرنی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے وفاقی حکومت بھی لا تعلق نظر آتی ہے. بھئی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے شہری ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ان کی حب الوطنی پر کسی کو کلام نہیں ہے. یہ قبائل کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد کروا کے دیا تھا. ان پہ تو ہم کوئی شک نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان کی پریشانیوں میں جو ہے وہ اس کو ازالہ کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے. اور ایک مرتبہ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے. افغانستان سے بامانی مذاکرات ہوں، علماء کی سطح پر، طلباء کی سطح پر، اسی طرح سے وفود کے تبادلے ہوں تاجروں کی سطح پر. اس لیے کہ افغانستان پاکستان سے لڑے یا پاکستان افغانستان سے لڑے، دونوں ملکوں کے عوام جن کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، جن کا تعلق ہے، جن کا محبت کا رشتہ ہے، وہ سفر کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. لہذا افغانستان کو بھی اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان سے جو حالات ہیں وہ معمول پہ آنے چاہیے. اور درمیان میں جو لوگ بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار انہیں ادا کرنا چاہیے. اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اثر رکھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، ان پر مشتمل ایک جرگہ بنا کر اس مسئلے کو سیٹل کیا جائے. اس لیے کہ ہماری لڑائی میں انڈیا خوش ہوتا ہے، امریکہ خوش ہوتا ہے، اسرائیل خوش ہوتا ہے. تو ہم اسرائیل، امریکہ اور بھارت کو خوش کریں اور مسلمان آپس میں لڑیں. کسی بھی صورت میں یہ پاکستان افغانستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. لہٰذا میری پاکستان کی حکومت سے بھی اور افغانستان کی حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے. سارے معاملات جو چل رہے ہیں اس میں دو چیزیں ایسی ہیں جس پر پاکستانی حکومت کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. ایک پاکستانی طلبہ ہیں اس وقت جو کابل میں موجود ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں وہاں موجود ہیں، ان کو ویزے جو ہے وہ ایشو نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے اب ان کے پاس رہنے کی سہولت نہیں ہے. چھٹیاں ہیں، سردیاں ہیں، اور وہ پاکستان بھی نہیں آ سکتے. اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ طلبہ جو ہے وہ پریشان وہاں پر موجود ہیں. فوری طور پر میں حکومت پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو ویزے ایشو کر کے یہاں تک پہنچانے کا انتظام کریں. اور دوسرا، یہ جو اتنے بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے تجارت کا، مذاکرات بھی چلیں، بات چیت بھی ہوتی رہے، اختلاف بھی اگر جاری ہیں تو اس پر بات چیت ہو، لیکن اس تجارت کو لیگلائز کریں، کھولیں. بارڈر کو اس طرح سیل کرنے سے دونوں ملکوں کے عوام سفر کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت وہ بہت بڑی تعداد میں زمیندار اور کسان جنہوں نے بہت سی فصلیں اگائی ہیں اور ان کی کھپت افغانستان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور وہ بالکل اس وقت جو ہے وہ زمین پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا کریں. ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مال ضائع ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے افغانستان کے لوگوں کا معاملہ ہے. لہٰذا اس کو بھی فوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور درست کرنے کی ضرورت ہے. مجموعی طور پر جو بدامنی کی صورتحال ہے وہ اس کے نتیجے میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے. پروفیسر محمد ابراہیم صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں. جنوبی اضلاع اس وقت شدید بدامنی کی لپیٹ میں، ٹارگٹ کلنگز بھی ہو رہی ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں، سویلین بھی شہید ہو رہے ہیں، فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بار بار کی تکرار جو ہوتی ہے فوجی آپریشنوں کی، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی بنیادی پالیسیز کو ٹھیک نہیں کرتے. وہ اسکولز کہ جن کو خالی کروایا گیا تھا آج سے 12-15 سال پہلے، بہت بڑی تعداد میں ایسے اسکول موجود ہیں جو اب تک آباد نہیں ہوئے. جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے وہ اب تک پورا بحال نہیں ہوا ہے. لوگوں کو صحت کی سہولتیں حاصل نہیں ہیں. پولیس اور تھانے کا نظام عملاً معطل ہو چکا ہے. ایسی صورتحال میں بدامنی بڑھے گی. جب روزگار نہیں ملے گا، تعلیم نہیں ملے گی اور ہر وقت گولیوں کی گونج ہوگی تو وہ سوسائٹی کیسے ڈیولپ کر سکتی ہے؟ لہٰذا ان سب علاقوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مسائل کا حل یہ ہوتا ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام بہتر ہو. اب ہم نے صوبہ پنجاب میں عوامی ریفرینڈم بھی کیا اور ہم انشاءاللہ وہاں کا جو ایک بہت ہی بیکار قسم کا عوام دشمن جمہوریت دشمن ایکٹ ہے اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور اس کے اقدامات کر رہے ہیں. لیکن جب یہاں ہم خیبر پختونخوا کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی اب بلدیاتی اداروں کا جو وقت ہے جو اس کی ٹائم پیریڈ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ایکسٹینشن ان کو دے دی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ وقت پر بلدیاتی انتخاب ہونے چاہیے اور ایسا ایکٹ ہونا چاہیے جس میں اختیارات آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق مالیاتی سیاسی اور انتظامی اختیارات نچلی سطح پر مقامی حکومتوں کو منتقل ہوں. با اختیار مقامی حکومت ہونی چاہیے. دیکھیں انتخاب ہوگا جس کی پارٹی بھی جیت جائے لیکن اختیارات منتقل ہونے چاہیے. اصل میں یہ پارٹیاں اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہوتی ہیں اور یہ اختیارات نہیں دینا چاہتی. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ خود خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں اور نمائندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. ڈی سیز ایسیز کے ذریعے سے سارا سلسلہ چل رہا ہے. ڈسٹرکٹ کا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا بلدیات کا اور اس کے نتیجے میں تمام ڈی سیز اور ایسیز ان کو با اختیار بنا دیا. پیسہ ان کے پاس, اختیار ان کے پاس, اور مقامی نمائندے جو بلدیاتی ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو فیس کریں. فیس مقامی نمائندہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہر پارٹی کا مسئلہ ہے, یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ تو نہیں ہے. ہر پولیٹیکل ورکر جو عوام کو فیس کرتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ سارے اختیارات اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں. لہذا پورے ملک کے لیے آئین میں باقاعدہ اگر ترمیم ہونی تھی تو یہ ہونی چاہیے تھی. ایک ٹیئر آف گورنمنٹ کے طور پر جس طرح وفاق ہے اور صوبہ ہے اسی طرح بلدیاتی حکومتیں ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ان موضوعات پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بات نہیں کرتی. جماعت اسلامی کی بدل دو نظام تحریک جاری ہے اور میں ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا کے جتنے قبائل ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, بلوچستان کے حوالے سے بھی, اور میں 25 تاریخ کو گوادر بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ. وہاں بھی وہاں کے حالات کے مطابق مکمل بریفنگ بھی ہوگی اور ہم بات بھی کریں گے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر اس وقت چونکہ کراچی میں گل پلازا میں اس وقت بھی بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں تو حکومت اور این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں کا کیا رول ہے؟ سندھ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں ہے اور کرپشن اور لوٹ مار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف بلاول صاحب 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن سفارتکاروں کو اور تاجروں کو دے رہے تھے اور جب سے یہ کسی نے لکھ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے, جب سے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ ایک میجک شو تھا پورا, اس لیے کہ اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے سندھ میں. کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. اور کراچی صرف کراچی نہیں ہے, کراچی پختونوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے اور سرائکیوں کا بھی اور سندھیوں کا بھی اور بلوچوں کا بھی اور کشمیریوں کا بھی اور ہزارے وال کا بھی, سب کا, ہندکو اسپیکنگ کا بھی سب سے بڑا شہر کراچی. منی پاکستان ہے. معیشت کا حب ہے. جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اس کا حال اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ ایک سسٹم, مافیائی سسٹم وہاں پر مسلط ہے اور جن لوگوں نے مسلط کیا ہے عوام کا مینڈیٹ اس کی توہین کرتے ہوئے انہی کی ذمہ داری ہے کہ اس گن کو صاف کریں. اس لیے کہ کراچی میں تو لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ بھی دیا اور میئر بھی جماعت اسلامی کا بننا تھا لیکن میئرشپ پہ قبضہ کیا گیا اور قبضہ کر کے ایک سسٹم کو, مافیائی سسٹم کو مسلط کر دیا گیا جس کے نتیجے میں یہ سارے حالات ہیں. فائر بریگیڈ کے عملے کے پاس پورے اکوپمنٹ نہیں ہوتے اس لیے کہ مقامی سطح پر اختیارات کو منتقل نہیں کیا جاتا, کرپشن کی جاتی ہے, لوٹ مار کی جاتی ہے. تو لہٰذا پورا پاکستان گل پلازا کے متاثرین کے ساتھ ہے اور ان گھر والوں کے ساتھ ہے کہ جن کے پیارے, جن کی لاشیں مل چکی ہیں, اور ان کے بھی ساتھ ہیں کہ جن کی لاشیں نہیں مل پائی ہیں اور وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. بہت ہی ایک بے حسی کا عالم ہے کہ جو حکمرانوں کی طرف سے ہے اور بے بسی ہے جو عوام جس کو محسوس کر رہے ہیں. یہی ساری صورتحال پورے پاکستان میں اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا حکمرانوں کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا ورنہ ظاہر ہے پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. بہت شکریہ. لیکن جماعت اسلامی کو ووٹ مل گئے تھے نا,
اور جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو بدترین حالات میں بھی پرفارم کرتا. ابھی ہمارے پاس وہاں 9 ٹاؤن ہیں, کچھ بھی نہیں دیتی سندھ حکومت, لیکن پھر بھی وہاں الحمدللہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو کچھ تو امید ہوتی, کچھ تو ہو رہا ہوتا, اور اختیارات چھینتے بھی, مزید بھی جد و جہد کرتے. تو جب آ رہے ہوتے ہیں تو روک دیتے ہیں, پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے. لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں کیا انہی کی حکومت بنتی ہے؟ کیا 2024 میں یہی ہوا ہے؟ ووٹ کیا پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو اور جو ہے وہ نون لیگ کو ملے تھے؟ نون لیگ تو 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی تھی, لیکن حکومت اس کی چل رہی ہے. تو یہ تو آپ سوال ہی اس پورے نظام نے تباہ کر دیا ہے. لہٰذا اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. متناسب نمائندگی پر ہونا چاہیے انتخاب, متناسب نمائندگی پہ انتخاب کریں. پھر آپ دیکھیں جماعت اسلامی کو ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں. جنون مطالبہ ہے ہمارا کہ ہر ووٹ کاؤنٹ ہوگا پورے پاکستان کی سطح پر. اگر متناسب نمائندگی پر انتخاب ہو جائے تو پورے اعتماد سے گاؤں دیہات کا آدمی بھی ووٹ ڈالے گا, شہر کا بھی ڈالے گا کہ میرا ووٹ ضائع نہیں ہوگا. دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ فوجی آپریشن کی مخالفت کی ہے. فوجی آپریشن کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. فوجی آپریشن ایک نئے فوجی آپریشن کی بنیاد بنتا ہے, اس لیے کہ آپ طاقت کے ذریعے سے مسئلے حل نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کریں. ظاہر ہے دہشت گرد اگر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن آپ پورے علاقے خالی کروا دیں یا آپ آپریشن کریں تو کولیٹرل ڈیمیج ہو, گیہوں کے ساتھ گن پسے, تو یہ اسی لیے ہم فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں. یہ مسئلہ فوج کے خلاف, حکومت کے خلاف, عوام کے خلاف کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے. پچھلے 2001 سے لے کر اب تک فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا ہوئی ہے یا قربت پیدا ہوئی ہے؟ مزید یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو ان فاصلوں کو کم کرنا ہے تو اوور آل پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر جرگہ بنتا ہے اور کوئی اتفاق رائے جرگے اور اداروں کے درمیان یا حکومت کے درمیان ہوتا ہے تو اس پر عمل درآمد کرو. تو ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے کہ ہم مجموعی طور پر, ہماری یہ پالیسی ہے کہ وہ کوئی بھی جگہ ہو, بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا کراچی ہو یا کوئی جگہ ہو, فوجی آپریشن کبھی بھی پاکستان کے لیے مفید نہیں رہتا. عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے. اس کو اپنی پالیسیوں کے ذریعے ٹھیک کریں اور ان اقدامات کے ذریعے سے جس سے عوام میں اور حکومت کے درمیان کوئی اعتماد کا رشتہ بحال ہو. سر یہ بتائیں کہ حال ہی